اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہے آپ کا صراط مستقیم چینل پر۔ آج جس بک کا آڈیو ہم پیش کر رہے ہیں وہ ہے گناہ کبیرہ کہ جو کہ معروف عالم دین آیت اللہ دستغیب شیرازی کی تصنیف ہے۔ اس کتاب میں گناہوں کو بہت ہی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور یہ کتاب ہم سب کی زندگیاں بہتر بنانے کے لیے رہنمائی کرے گی۔ تو آئیے اس حکمت کے سفر کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس آغاز کرنے سے پہلے کچھ جملے میں کہنا چاہوں گی، کیونکہ اس سے پہلے گناہان کبیرہ جلد اول، دوم اور سوم کے نام سے کچھ آڈیوز پڑھی ہوئی ہیں۔ تو اب آپ سوچیں گے میں نے الگ سے تمہید کیوں باندھی؟ وہ اس لیے کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ کیونکہ جب میں PDF سے ان کو ریکارڈ کر رہی تھی تو مجھے لگا کہ یہ پوری بکس ہیں، بٹ انفارچونیٹلی وہ 1، 2 اور 3 جو ہے وہ گناہان کبیرہ جلد اول کا ہی 3 سیکشن کر کے ڈالے گئے تھے۔ پھر مجھے PDF فائل میں گناہان کبیرہ جلد دوم نہیں مل رہی تھی تو میں نے فزیکل فارم میں اٹھائی، اور یہ آج کے بعد سے جتنی بھی آڈیوز بنامے گناہان کبیرہ ڈالی جائیں گی وہ سب کی سب جلد دوم سے ہوں گی۔ وہ الگ بات ہے کہ تھمبنیل میں جلد سوم کا یعنی جلد نمبر 3 کا پارٹ آگے سے مینشن ہوگا۔ امید کرتی ہوں یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ چلتے ہیں اب اپنی کتاب کی طرف۔ آج اس آڈیو کا انشاءاللہ کہ 5واں حصہ ہے اور یہ ہے 48واں گناہ کبیرہ، حج کی توہین، یعنی حج کو حقیر سمجھنا، اسے اہمیت نہ دینا۔ چنانچہ حضرت امام صادق علیہ السلام سے اعمش نے اور حضرت امام رضا علیہ السلام سے فضل بن شازان نے جو روایت کی ہے اس میں ان دونوں اماموں نے اسے گناہ کبیرہ بتایا ہے، اور چونکہ حج بھی نماز کی طرح اسلام کی ضرورت احکام میں شامل ہے، اس لیے جو شخص حج سے منکر ہو کر اسے ترک کرتا ہے وہ کافر ہے، ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے۔ حج کا بالکل ترک کرنا ہی گناہ کبیرہ نہیں ہے، بلکہ مقدرت کے سال سے آگے ٹالنا بھی گناہ کبیرہ ہے، چاہے وہ اس کے 1 سال کے بعد ہی کیوں نہ بجا لائے، کیونکہ واجب حج فوراً بجا لانا چاہیے، یعنی جو شخص حج کے زمانے میں مقدرت رکھتا ہو اسے اسی سال حج کرنا چاہیے، اور اس کے لیے دوسرے سال تک رکھنا اس کا حرام ہے۔ خداوند عالم سورہ آل عمران میں فرماتا ہے، آیت نمبر 96 اور 97 کہ جو شخص مکہ معظمہ پہنچنے کی مقدرت رکھتا ہو اس پر حج اور خانہ خدا کی زیارت واجب ہے، اور جو اسے ترک کرے گا وہ کافر ہو جائے گا اور گھاٹے میں رہے گا، کیونکہ خدا تو دنیا والوں کا محتاج نہیں ہے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو شخص مر جاتا ہے اور حج واجب بجا نہیں لاتا جبکہ حج کی ادائیگی میں اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، یعنی اسے کوئی ضرورت یا پریشانی لاحق نہیں تھی، نہ اسے کوئی ایسی بیماری لگی تھی جس کی وجہ سے وہ حج نہ کر سکتا ہو، نہ کوئی طاقتور شخص اسے روک رہا تھا، تو خدا اسے قیامت میں یہودی یا نصرانی اٹھائے گا۔ واضح رہے کہ حج ترک کرنے کے کچھ دنیاوی نتائج ہوتے ہیں کہ جن کا حدیثوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک چیز اس چیز کے حصول میں ناکامی ہے کہ جس کی خاطر حج ٹالا جاتا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص کوئی چیز حاصل کرنے یا دنیا کا کوئی کام کرنے کے لیے حج کو ترک کرے گا، اسے معلوم ہوگا کہ لوگ حج کر کے لوٹ بھی آئے اور اس کا کام پورا نہیں ہو پایا، اس کا مقصد حاصل نہیں ہو پایا۔ حج ترک کرنے سے افلاس بھی آتا ہے۔ جس طرح سے حج ترک کرنے کی سخت سزائیں مقرر ہیں، اسی طرح اس کے بجا لانے پر بھی بڑے بڑے انعامات، کثیر تعداد فوائد اور دنیا اور آخرت کی خوبیاں رکھی گئی ہیں، جن کا اکثر روایتوں میں ذکر ملتا ہے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام اپنے بزرگواروں سے روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، میں حج کے لیے روانہ ہوا اور نہیں پہنچ پایا حالانکہ میں مالدار ہوں، حکم دیجئے میں کتنا مال خرچ کروں جو حج کا ثواب حاصل کر سکوں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوہ ابو قبیس کی طرف دیکھ، اگر یہ سب سونا بھی ہو جائے، تیری ملکیت میں آ جائے اور تو سب کو راہ خدا میں خرچ کر دے، پھر بھی تو حج کرنے والے کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جس وقت حج کرنے والا سفر حج کے انتظام میں مشغول ہوتا ہے، جو چیز اٹھا اٹھا کے رکھتا ہے اس کے عوض اس کے نام 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ جب وہ اپنے اونٹ یعنی کسی سواری پر سوار ہوتا ہے تو وہ جو قدم اٹھاتا ہے ہر قدم پر اس کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے، اور جب اس نے خانہ خدا کا طواف کر لیا
تو وہ شخص گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ جب وہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ چکا تو پھر گناہوں سے دور ہو گیا۔ جب عرفات میں ٹھہرا تو پھر گناہوں سے پاک ہو گیا۔ جب مشر میں ٹھہرا تو پھر گناہوں سے پاک ہو گیا، اور جب اس نے رمی کی تو پھر گناہوں سے پاک ہو گیا۔ اس طرح آن حضرت ہر موقف کا بیان فرماتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو گیا، وہ گناہوں سے پاک ہو گیا۔ پھر آپ نے اعرابی سے فرمایا، تو حج کرنے والے کے درجات تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ حج کی واجب ہونے کی کچھ شرطیں ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ بالغ ہونا۔ چنانچہ اگر کوئی بچہ بلوغ سے پہلے حج کرتا ہے، اگرچہ یہ دوسری عبادتوں کی طرح صحیح ہے، مستحب ہے، لیکن حج واجب کا عوض نہیں ہو سکتا۔ اگر بالغ ہونے کے بعد حج کی تمام شرطیں اس میں جمع ہو گئیں تو حج اس پہ واجب ہوگا۔ دوسری شرط ہے عقل۔ تیسری شرط ہے کہ اس کا آزاد ہونا، یعنی غلام نہ ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ حج کرنے کی وجہ سے وہ ایسا مجبور نہ ہو جائے کہ جو کوئی حرام کام انجام دے یا واجب عمل ترک کر دے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس معاملے میں اہم اور مہم کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اور پانچویں شرط ہے کہ حج پر جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ استطاعت کی شرطیں کیا ہیں؟ استطاعت چند باتوں پر منحصر ہے۔ اول تو حج پر جانے اور واپس آنے کے لیے توشہ اور سواری رکھنا، یا اتنا مال اس کے پاس ہو کہ جس سے وہ اس سفر کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق توشہ اور سواری کا انتظام کر سکے۔ دوسرا، اتنی صحت اور طاقت کہ جو حج کر سکے اور واپس آ سکے۔ تیسرا، راستے میں کوئی ایسی رکاوٹ نہ ہو جو حج کے سفر میں خلل ڈالے۔ چنانچہ اگر اسے اس بات کا اندیشہ ہو کہ راستے میں اس کی جان، مال یا آبرو لٹ جائے گی تو پھر اس پر حج واجب نہیں ہوتا۔ چوتھی استطاعت ہے حج کی تکمیل تک کے لیے اس کے پاس وقت ہو۔ پانچویں، کہ حج پر جانے اور واپس آنے کی مدت کے لیے اپنے کنبے کا خرچ رکھتا ہو۔ اس کے کنبے میں وہ لوگ شمار ہوں گے کہ جو اس کی سرپرستی اور کفالت میں ہوں گے، چاہے اس پر ان کا نفقہ واجب ہو جیسے بیوی، اولاد، یا واجب نہ ہو جیسے چھوٹا یا بڑا بھائی جو تنگ دست ہوں، اور بھائی کے ذمہ روٹی کھاتے ہوں یا جسے اس نے اپنے پاس رکھ لیا ہو اور جس کا وہ کفیل ہو جیسے نوکر اور ماما۔ چھٹی ہے حج سے واپسی پر روزی کی خاطر تکلیف اور پریشانی میں نہ پڑ جائے، یعنی اس کی کمائی کا سلسلہ یا جائیداد کی آمدنی یا اپنی اور اپنے کنبے کی روزی کے لیے کوئی دوسرا ذریعہ ایسا نہ ہو جو جھگڑے میں پڑ جائے۔ یہاں جان لینا چاہیے کہ عمر بھر میں ایک سے زیادہ حج واجب نہیں ہے۔ ایک حج ادا کرنے کے بعد استطاعت کی صورت میں باقی تمام برسوں کے حج مستحب ہیں۔ مذکورہ شرطوں کے جمع ہو جانے پر واجب ہے کہ اسی سال حج کرے، دوسرے یعنی اگلے سال کے لیے اسے ملتوی کرنا حرام اور گناہانِ کبیرہ ہے، جیسے کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ اگر بھول گیا اور اس سال حج نہیں کیا تو واجب ہو جاتا ہے کہ اگلے سال ادا کرے، چاہے استطاعت بھی نہ رکھتا ہو، مصیبت اور پریشانی میں بھی لاحق ہو۔ اگر بعد کے برسوں میں مالی استطاعت تو ہو لیکن ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے جس سے حج نہ کر سکے، اس بیماری سے شفا پانے کی بھی کوئی امید نہ ہو، تو واجب ہے کہ اپنی طرف سے حج کروائے، یعنی ایک شخص کو مقرر کرے کہ وہ اس کی طرف سے حج ادا کرے اور وہ اس شخص کے اخراجات بھی دے۔ اگر اس نے نائب بھی مقرر نہیں کیا اور مر گیا تو واجب ہے کہ لوگ اس کے اصل مال سے حج کے اخراجات علیحدہ کر دیں۔ اس کا واجب حج ادا کرنے کے لیے نائب مقرر کریں، چاہے اس نے وصیت کی ہو یا نہ کی ہو، چاہے اتنی رقم کے علاوہ اس کے ترکے یا وراثت میں کچھ مال باقی رہے یا نہ رہے، چاہے اس کا وارث نابالغ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ مردے کے واجب حج کی نیابت اس کی دوسری مالی قرضوں کی طرح ہے جو وراثت پر مقدم ہے، یعنی پہلے اس کا قرض ادا کرنا چاہیے، پھر اگر کچھ مال بچ جائے تو وراثوں میں بانٹ دیا جائے۔ اس صورت میں جبکہ مرنے والے نے حج کی وصیت کی ہو، اس کے حج کے اخراجات اس کے 1/3 مال سے محسوب کرنا چاہیے۔ زندہ یا مردہ کے لیے نائب مقرر کرنا مستحب کام ہے۔ حج کے واجب ہونے کے اسباب۔ اہل بیت علیہم السلام سے ملنے والی چند روایتوں میں حج کے واجب ہونے کے اسباب اور اس کے مناسک کی مصلحتیں بیان کی گئی ہیں۔ چنانچہ وسائل الشیعہ میں حضرت امام رضا علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ اس کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو حج کا حکم صرف اسی لیے دیا گیا ہے کہ انہیں مادی اور روحانی فائدے پہنچیں، یعنی خدا سے قریب ہونا، بہت زیادہ انعامات حاصل کرنا، کیے ہوئے گناہوں سے پاک ہونا جبکہ اپنی مرضی پر شرمندہ ہو اور مستقبل میں خدا کی اطاعت اور بندگی کرنا چاہتا ہو، خدا کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا اور خدا کی خاطر اپنے جسم کو تکلیف دینا۔ پانچواں، اپنے کنبے سے الگ ہونا، ان کی محبت ترک کرنا۔
چھٹا خوشیوں سے اپنے نفس کو روکے رکھنا، سردی گرمی میں عاجزی اور انکساری سے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا، غرض تمام تعلقات ختم کر کے خدا سے پوری لو لگانا۔ ساتواں ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو بہت سارے فائدے پہنچانا، چاہے وہ مکے میں ہوں، چاہے دوسرے شہروں میں ہوں، چاہے وہ لوگ ہوں کہ تجارت، مال برداری، خرید و فروخت، مزدوری اور کرائے پر چیزیں دینے سے کافی فائدہ اٹھاتے ہیں، اور چاہے وہ بہت ہی غریب ہوں جنہیں کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، اور چاہے بہت سے ایسے مسلمان کی جن کی حاجتیں ایک مقام پر بہت سے لوگوں کے جمع ہونے سے پوری ہو جاتی ہیں۔ اور آٹھواں ہے کہ حج میں اکٹھے ہونے سے بہت سے ناواقف لوگوں کو صحیح اعتقادات اور دین کے سچے احکام اور اہل بیت علیہ السلام کی روایتیں اور ان کے بارے میں چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ 39واں گناہ کبیرہ واجب کا ترک کرنا، یعنی خدا کے واجبات میں سے کسی بھی ایک واجب کا بھی ترک کر دینا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص نماز کو جان بوجھ کر ترک کرے گا وہ خدا اور رسول کی ذمہ داری اور حفاظت اور پناہ سے دور ہو جائے گا۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند عالم نے جس بات کا حکم دیا ہے اسے ترک کر دینا کفر ہے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو بندہ ترک واجب کرتا ہے یا گناہ کبیرہ بجا لاتا ہے خدا اسے رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتا اور اسے پاک نہیں کرتا۔ جن آیتوں میں خدا کے واجب حکم کی مخالفت کرنے پر سخت ڈرایا گیا ہے اور عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے ان میں سے ایک سورہ نور بھی ہے کہ جس میں کہا گیا ہے جو خدائی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ ان پر بلا یا دردناک عذاب نازل ہوگا، آیت نمبر 63۔ آپ نے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ واجبات پر عمل کر جس سے تو سب سے زیادہ پرہیزگار بہترین انسان بن جائے گا۔ واجبات کیا ہیں؟ جس بات کا خدا نے حکم دیا کہ اس کے کرنے سے ثواب اور اس کے نہ کرنے سے عذاب ملے گا اسے فریضہ اور واجب کہتے ہیں۔ خدا کے فریضے اور واجبات بہت سے ہیں لیکن ان میں سب سے زیادہ اہم جن پر دین اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ 5 ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ولایت۔ کچھ روایات میں ان 5 چیزوں کو ارکان دین اور اسلام کے اصول کہا گیا ہے۔ نماز، حج، زکوٰۃ اور خمس کا ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے کہ جو پہلے ہی بیان کیا جا چکا ہے، باقی کا مختصر طور پر ذکر کیا جائے گا۔ ماہ رمضان کا روزہ، ماہ رمضان کے روزے کا واجب ہونا دین اسلام کی ضرورت ہے۔ اس کا نہ ماننے والا مرتد اور واجب القتل ہے۔ اگر کوئی شخص جانتے بوجھتے کسی بھی عذر کے بغیر اسے ترک کرتا ہے لیکن اس کے واجب ہونے سے انکار نہیں کرتا تو اسے سزا دینا چاہیے، یعنی 25 کوڑے مارنے چاہیے یا پھر حاکم شرع جتنی تعداد مناسب سمجھے اتنے کوڑے مارے۔ اگر پھر روزہ ترک کرے تو دوبارہ بھی یہی سزا دے اور اگر تیسری بار یہ کرے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ دوسرا ہے خدا کی راہ میں جہاد۔ جہاد بھی نماز روزے کی طرح دین اسلام کا ہی ایک رکن ہے۔ جہاد کی کئی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کافروں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے ابتدا میں ان سے لڑائی لڑنا۔ اس قسم کے جہاد کی کچھ شرطیں ہوتی ہیں، مثلا امام کا حکم ہو یا امام کے خاص نائب کا حکم ہو، اور چونکہ ہمارے زمانے میں امام غائب ہیں اور ان کے کوئی بھی خاص نائب بھی نہیں اس لیے ابتدائی جہاد ساقط ہے یعنی واجب نہیں ہے۔ دوسری قسم ان کافروں سے لڑنا ہے کہ جنہوں نے مسلمانوں پر اس لیے حملہ کر دیا ہو کہ وہ اسلام اور اس کے آثار ہی ختم کر ڈالے۔ اس قسم کے جہاد کے لیے امام یا ان کے نائب کی اجازت یا حکم کی شرط نہیں بلکہ تمام مسلمان یہاں تک کہ عورتوں پر بھی طاقت اور استطاعت کی صورت میں واجب ہے بطور واجب کفایہ کہ وہ لڑیں، اسلامی علاقے کو بچائیں اور غیروں اور کافروں کا فساد دور کریں۔ تیسری قسم کافروں کی اس جماعت سے جنگ کرنا ہے جنہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنے اور ان کا مال لوٹنے کے لیے حملہ کر دیا ہو، چاہے اس کی نیت مذہب تبدیل کرانا اور اسلام کو مٹانا نہ ہو۔ اس قسم میں بھی امام یا ان کے نائب کی اجازت یا حکم کی ضرورت نہیں ہے۔ چوتھی قسم جان، مال، عزت بچانے کے لیے لڑنا، اور یہ ہر مسلمان پر ہر اس شخص کے خلاف واجب ہے جو چاہتا ہے کہ اسے یا دوسرے مسلمان کو قتل کر ڈالے یا اس کی عزت یا دوسرے مسلمان کی عزت پر ہاتھ ڈالے یا اس کا یا دوسرے مسلمان کا وہ مال و اسباب لوٹ لے، جس کی حفاظت کرنا واجب ہے بشرطے کہ قوت رکھتا ہو اور خطرے سے محفوظ ہو۔
امر بالمعروف و نہیں عن المنکر، امر بمعروف یعنی دوسروں کو اطاعت پر مجبور کرنا، اور نہیں از منکر یعنی دوسروں کو گناہ سے روکنا۔ یہ دونوں پچھلے 6 واجبات کی طرح اسلام کے ارکان اور اہم فرائض ہیں اور جہاد کا ایک شعبہ ہے۔ سورہ آل عمران میں کہا گیا ہے کہ تم میں سے جو لوگ مسلمانوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، انہیں نیک کاموں کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، وہ حقیقت میں نجات پانے والے ہیں۔ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ لوگ جو نہیں از منکر نہ کرنے کے نتیجے میں پیغمبروں کی لعنت کے مستحق ہوئے اور ان لوگوں اور ان کی صورتیں مسخ ہو گئیں، کبھی گناہگاروں کے ساتھ نہیں رہتے تھے اور ان کی مجلسوں اور محفلوں میں شرکت نہیں کرتے تھے، لیکن جب انہیں دیکھتے تھے تو ان کے سامنے خوش ہوتے اور ان سے محبت کا اظہار کرتے تھے۔ امر بمعروف اور نہیں از منکر واجب ہو جاتا ہے۔ 4 شرطیں جمع ہونے پر امر بمعروف اور نہیں از منکر واجب ہو جاتا ہے۔ پہلا ہے معروف اور منکر کا علم۔ معروف اور منکر کا علم جس بات کا دوسرے کو حکم دینا چاہیے اسے انجام دینے کے لیے مجبور کرے تو یہ لازم ہے کہ اس بات کے واجب ہونے کا یقین رکھتا ہو، مثلاً وہ دین کی ضرورت ہو یا ایسا معاملہ ہو کہ جس پر تمام علماء اور مجتہدین کا اتفاق ہو، اور اگر مسئلہ اختلافی ہو تو اس کے لیے حکم دینا واجب نہیں، کیونکہ ممکن ہے وہ شخص کہ جو اسے چھوڑ رہا ہو وہ ایسے شخص کی تقلید کرتا ہو جو اس پر واجب نہیں جانتا۔ ایسی صورت میں بھی جب یہ شبہ ہو کہ واجب کا ترک کرنے والا شرعی یا عقلی عذر رکھتا ہے تو اس کا حکم دینا واجب نہیں ہوتا۔ اسی طرح نہیں از منکر میں بھی چاہیے کہ جس بات سے منع کرنا چاہتا ہے اس کا حرام ہونا مسلم ہو۔ دوسرا ہے امر اور نہیں کے فائدے اور نتیجے کا گمان غالب ہو۔ اگر یہ یقین ہو کہ اس کے امر و نہیں سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا تو پھر امر اور نہیں واجب نہیں ہوتا۔ تیسرا ہے کہ جس نے معروف ترک کر دیا ہو یا جو منکر کا مرتکب ہو گیا ہو اور وہ واجب کے ترک کرنے اور فعل حرام کے ارتکاب پر اصرار کرتا ہو، اب اگر وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے اور اس گناہ کو چھوڑ بیٹھا ہے تو اس پر امر و نہیں ساقط ہے، یعنی اسے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور چوتھا ہے کہ امر اور نہیں سے کوئی بگاڑ یا نقصان نہ ہو، چنانچہ اگر امر بمعروف یا نہیں از منکر میں اپنے یا کسی مسلمان کی جان، مال، آبرو کے نقصان کا اندیشہ ہے تو وہ واجب نہیں ہو سکتے۔ نہیں از منکر کی قسمیں۔ نہیں از منکر کی 3 قسمیں ہیں: دل، زبان اور ہاتھ سے منع کرنا، اور ان تینوں کے کئی درجے ہیں کہ جن کا لحاظ رکھنا واجب ہے، یعنی جب تک زیادہ آسان اور سہل درجہ اثر کر سکتا ہے زیادہ سخت درجے کا انکار جائز نہیں ہے۔ پہلا ہے دل سے انکار۔ ایمان کی ضروری شرط یہ ہے کہ ایک شخص کو ہر بری اور حرام چیز بری لگے اور وہ اس سے نفرت کرے اور ہر معروف اور نیکی کو پسند کرے۔ اس کے بعد دوسرا ہے زبان سے انکار۔ اس میں بھی پہلے آسان کا لحاظ رکھنا چاہیے، شروع میں نرم اور ملائم باتوں، واضح و نصیحت پر اکتفا، جیسا کہ خدا نے حضرت موسیٰ اور ہارون سے فرمایا تھا کہ فرعون سے نرمی سے باتیں کرو، شاید خبردار ہو جائے یا ڈر جائے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 44۔ اگر نرم باتیں اثر نہ کریں تو کڑی باتیں سنائیں، اور باتوں کی نرمی اور سختی میں بھی ان کے درجوں کا خیال رکھو۔ تیسرا ہے کہ جب زبان سے منع کرنے پر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا تو ہاتھ سے انکار کرنا ہوتا ہے، چاہے مار پیٹ سے، چاہے سزا وغیرہ سے، لیکن جب تک آسان طریقے سے اثر ممکن ہو سخت مار نہیں دینا چاہیے، اور اگر معمولی مار سے فائدہ نہ ہو تو سخت مار میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا اثر ہو۔ اگلا ہے تولا اور تبرہ۔ واجب کاموں میں خدا کی دوستی اور ان لوگوں کی دوستی شامل ہے کہ جن کی دوستی کا حکم دیا گیا ہے۔ ان میں سر فہرست 14 معصوم ہیں، ان سے اتر کر ان کے شیعہ اور محب دار، ان کی پاک اولاد اور ان سے منسوب ہونے کے باعث سادات کی بزرگ نسل، چنانچہ قرآن مجید میں ان کی محبت اور دوستی کو پیغمبر کی رسالت کا معاوضہ بتایا گیا ہے۔ تبرہ اور برات کا مطلب خدا کے تمام دشمنوں اور خدا کے دوستوں کے دشمنوں کو دشمن سمجھنا کہ جن میں سب سے بڑھ کر آل محمد کا حق مارنے والے اور ان پر ظلم کرنے والے ہیں۔ غرض اس کا مطلب ہر اس شخص کو دشمن سمجھنا ہے کہ جس سے خدا اور رسول بیزار ہیں۔ اہل بیت علیہم السلام کے حق سے انکار۔ کتاب وسائل کے باب تعین کبائر میں ایک حدیث کے سلسلے میں جس میں حضرت امام صادق علیہ السلام نے گناہان کبیرہ گنائے ہیں،
وہاں لکھا ہے وہ انکار حق نہ، یعنی اہل بیت علیہ السلام کے حق سے انکار کرنا بھی گناہان کبیرہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ فرماتے ہیں وہ انکار ما انزل اللہ، یعنی خدا نے جو بات قرآن مجید میں نازل فرمائی ہے اس سے انکار کرنا گناہان کبیرہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے حق سے انکار کا مطلب وہی ولایت ہے کہ جس کا ذکر ہو چکا ہے۔ اس طرح ما انزل اللہ کے انکار سے آل محمد کے حقوق اور ان کی ولایت مراد ہے۔ غرض ان تینوں عبارتوں سے جو تین حدیثوں میں آئی ہے وہی ولایت مراد ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حق اہل بیت سے مراد ولایت، اور ولایت واو کے زیر اور زبر کے ساتھ ہے، یعنی ان کی ولایت اور حکومت کا حق اور انہیں اولی الامر سمجھنا۔ چنانچہ مذہب امامیہ کے نزدیک ان کا اقرار مذہب کا اصول ہے اور اس سے انکار کرنے والا ایمان سے بالکل خارج ہے۔ 40واں گناہ کبیرہ گناہوں پر اصرار ہے، یعنی بار بار گناہ کا کرنا۔ حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جس گناہ صغیرہ پر اصرار ہو وہ صغیرہ نہیں کبیرہ ہے، جس طرح وہ گناہ کبیرہ کہ جس پر شرمندگی ہو اور جس کے ترک کرنے کا ارادہ کر لیا جائے پھر کبیرہ نہیں رہتا، یعنی اس کی سزا باقی نہیں رہتی۔ یہ حدیث صاف صاف دلالت کرتی ہے کہ گناہ صغیرہ پر اصرار کرنے سے وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ گناہ پر اصرار کے کبیرہ ہونے کا ایک ثبوت یہ ہے کہ خدا نے گناہ کے ترک کر دینے کو گناہوں کی بخشش اور بہشت میں پہنچنے کی شرط قرار دی ہے۔ وہ آل عمران کی صورت میں فرماتا ہے وہ لوگ جب کوئی برا کام کرتے ہیں یا اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہیں تو خدا کو یاد کرتے ہیں اور خدا سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اور خدا کے سوا گناہ بخشنے والا کون ہو سکتا ہے، اور یہ لوگ جانتے ہیں کہ جب یہ اپنے کیے ہوئے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے تو ان کا انعام خدا کی بخشش اور بہشتوں میں دائمی قیام ہوگا کہ جس میں نہریں بہتی ہوں گی، اور عمل کرنے والوں کا انعام کتنا ہی اچھا ہوگا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گناہ پر اصرار کرنے سے ڈرو اور بچو، کیونکہ اصرار سب سے بڑا گناہ کبیرہ اور سب سے بڑا جرم ہے۔ تمام فقہا کا اس بات پر تو اتفاق بلکہ اجماع ہے جو بالا اتفاق اصرار اور کبیرہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص جس گناہ صغیرہ کے ارتکاب کے بعد پشیمان نہیں ہوتا بلکہ پھر اس کا ارتکاب کرتا ہے اور اسے برابر جاری رکھتا ہے، مثلا ریشمی لباس پہننا یا انگلی میں سونے کی انگوٹھی پہننا کہ جو مردوں کے لیے حرام ہے، اگرچہ اس کا گناہ کبیرہ ہونا ثابت نہیں ہوا ہے، لیکن اس صورت میں جب وہ اس لباس اور انگوٹھی کا پہننا ترک نہیں کرتا بلکہ اس کا پہننا برابر جاری رکھتا ہے وہ بالکل گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ بلکہ مثلا ایک شخص کسی نامحرم کو تاکنا یا دوسروں کے گھروں میں بلا اجازت داخل ہونا جاری رکھتا ہے اور بجائے اس کے کہ اپنی ہر نظر پر شرمندہ ہو استغفار کرے، تو ایسے اصرار اور مداومت کو فقیہوں نے بالا اتفاق گناہ کبیرہ کہا ہے۔ کچھ فقیہوں نے فرمایا ہے کہ کیے ہوئے گناہ سے توبہ نہ کرنا بھی اصرار گناہ ہے، چاہے وہ گناہ پھر نہ کرے اور چاہے پھر وہ گناہ کرنے کی نیت بھی نہ رکھتا ہو۔ اس کے علاوہ گناہ کو چھوٹا سمجھنا، جب کسی سے کوئی صغیرہ گناہ سرزد ہو اور وہ اسے چھوٹا اور حقیر سمجھے اور اپنے آپ کو خدا کی سزا کا مستحق نہ جانے تو اس کا گناہ کبیرہ اور وہ قہر خدا کا سزاوار بن جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے گناہ پر خوشی، جیسے کہ خدا اور قیامت پر ایمان لانے کا لازمہ کیے ہوئے گناہ اور غمگین اور شرمندہ ہونا چاہیے، وہ صغیرہ ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اس کے نیک اعمال خوش کرتے ہیں اور برے اعمال غمگین بنا دیتے ہیں وہ مومن ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہا کہ گناہ کی 4 باتیں خود اس گناہ سے بدتر ہیں۔ پہلا، گناہ کو چھوٹا سمجھنا، دوسرا اس پہ فخر کرنا، تیسرا اس پر خوش ہونا، اور چوتھا کہ اس پر اصرار کرنا۔ تیسرا ہے گناہ کا ظاہر کرنا، اپنا گناہ دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا اور بیان کرنا بھی گناہان کبیرہ ہے، اور گناہ کا اظہار خدا کی محترم چیزوں کی توہین بھی ہے۔ چوتھا، انسان کی سماجی حیثیت اور گناہ، جب کوئی شخص سماج میں اتنا ممتاز ہو کہ اس کے کردار اور گفتار کا لوگوں کے حالات پہ اثر ہو، مثلا اہل علم اور پاکیزگی اور تقوی میں مشہور لوگوں سے جو دنیا والوں کی روحانی پیشوائی کے لائق ہیں، جب کوئی گناہ صغیرہ بھی سرزد ہوتا ہے تو لوگوں میں گناہ کبیرہ کی جرت پیدا ہو جاتی ہے، بلکہ کبھی کبھی تو اس بات سے ان کا ایمان اور عقیدہ بھی ڈاماڈول ہو جاتا ہے، تو اس شخص کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اس کا گناہ صغیرہ بھی منکر کا حکم ہے، یعنی برائی کرنے کا تقاضا ہے۔
قابل توجہ بات، جن گناہوں کا ذکر 40 عنوانات کے تحت کیا گیا ہے وہ ایسے گناہ ہیں کہ جن کے کبیرہ ہونے کی صراحت معتبر آیتوں اور حدیثوں میں کی گئی ہے، جیسا کہ تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے۔ کتاب وسائل الشیعہ کے باب تعین الکبائر میں کتاب جہاد سے 2 مرسل روایتیں نقل کی گئی ہیں، جن میں سے ایک میں ان گناہان کبیرہ کے تحت کہ جن کا کسی نص میں حوالہ نہیں ہے استحلال البید کا ذکر کیا ہے۔ یہاں پر الحیف فی الوصیہ کا مختصر طور پر ذکر کیا جاتا ہے تاکہ نص میں بیان ہونے والے گناہوں میں سے کوئی بات چھٹنے نہ پائے۔ الجنف فی الوصیہ یعنی وصیت میں جنف کے معنی ہیں تمام وارثوں یا ان میں سے بعض پر اس طرح ظلم و ستم کرنا کہ انہیں وراثت سے محروم کر دیا جائے۔ اگر وارث مالدار ہو تو وصیت کرنے والا اپنے تہائی مال کی وصیت کر سکتا ہے اور اس سے زیادہ کی وصیت وارث کی اجازت پر موقوف ہے، اور وہ جو بعض وارث مفلس یا زیادہ نیک اور متقی ہوں تو وصیت کرنے والا اپنے تہائی مال میں سے کچھ مال کی ان کے لیے وصیت کر سکتا ہے اور ان کے ورثے کے حق سے زیادہ انہیں نہیں دیا جائے گا۔ لیکن اگر وارث مفلس ہو تو بہتر یہ ہے کہ وصیت نہ کرے یا چھٹے یا 5ویں حصے سے زیادہ کی وصیت نہ کرے، کیونکہ مفلس وارث کی ضرورت پوری ہو جانا خود ایک اچھا مصرف ہے، کیونکہ یہ صلہ رحم ہے، خاص طور پر اگر نابالغ ہو۔ قاعدے کے مطابق ترکے کی تقسیم، غرض یہ کہ کسی شخص کے لیے اپنے تہائی مال سے زیادہ کی وصیت جائز نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا کرے تو اس کے وصی پر لازم ہے کہ وہ تہائی مال سے زیادہ کی وصیت پر عمل نہ کرے جب تک کہ وارث اس کی اجازت نہ دے۔ اس کے علاوہ حرام کاموں میں وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ وصی پر واجب ہے کہ اگر مرنے والے نے وصیت بھی کی ہے تو اسے نظر انداز کر دے اور نیک کاموں میں خرچ کرے۔ اس کے علاوہ بعض وارثوں کو ورثے سے محروم کر دینا بھی جائز نہیں ہے، اور وصی پر واجب ہے کہ ان کا جو حصہ خدا نے مقرر کر دیا ہے وہ ان کو دے۔ جب یہ کتاب گناہان کبیرہ شروع ہوئی تھی تو اس کا پہلا باب تھا کہ جس میں 40 گناہوں کی لسٹ بنائی گئی تھی، اور ہماری 40 گناہ یہاں پر ختم ہو چکے ہیں۔ اب ہے دوسرا باب غیر واضح کبیرہ گناہ۔ گناہوں کا کبیرہ ہونا 4 میں سے کسی ایک طریقے سے ثابت ہوتا ہے۔ اول اس کے کبیرہ ہونے کی کسی معتبر نص میں صراحت کی گئی ہو، دوسرا کہ قرآن مجید یا کسی معتبر روایت میں اس کے لیے جہنم اور عذاب کا صاف صاف یا ضمنی طور پر وعدہ کیا گیا ہو، تیسرا کتاب یا سنت میں یہ صراحت کی گئی ہو کہ یہ گناہ ان کبیرہ گناہوں سے بھی بڑا ہے کہ جن کا کبیرہ ہونا مذکور بالا 2 طریقوں سے ثابت ہو چکا ہے، اور چوتھا کہ وہ گناہ دینداروں کے نزدیک بڑا ہو۔ پہلی قسم پہلے باب میں 40 گناہوں کے سلسلے میں تفصیل سے بیان کی جا چکی ہے، باقی 3 قسمیں دوسرے باب کی 3 فصلوں میں بیان کی جائیں گی۔ ان گناہوں کی گنتی شروع کرنے سے پہلے جن کے لیے جہنم کا وعدہ کیا گیا ہے یہ جان لینا چاہیے کہ اس حکم کا ماخذ وہ بہت سی روایات ہیں کہ جن میں اس بات کی صراحت کی گئی ہے۔ چلتے ہیں پہلی فصل کے دوسرے باب کے پہلی فصل کی طرف کہ جس میں پہلا گناہ ہے غیبت۔ جن گناہوں کا کبیرہ ہونا عذاب کے اس وعدے سے سمجھا جاتا ہے جو ان کے لیے قرآن مجید اور بہت سی حدیثوں میں کیا گیا ہے، ان میں سب سے پہلا غیبت کرنا ہے، جیسے خداوند متعال سورہ نور آیت نمبر 19 میں فرماتا ہے، دنیا اور آخرت میں ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے جو ایمان لانے والوں یعنی مومنوں کی بری حرکتیں مثلا زنا اور دوسری قسم کی برائیاں فاش کرنا پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں ہے کہ تم میں سے بعض لوگوں کو دوسروں کی غیبت نہیں کرنا چاہیے، کیا تم میں سے کوئی بھی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اسے ضرور برا سمجھو گے۔ مردہ گوشت کھانے کی تائید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کی شب میں کچھ لوگوں کو جہنم میں دیکھا کہ وہ مردار کھا رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سورہ ہمزہ میں ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ بعض نے کہا ہے کہ یہاں پر ہمزہ طعنہ دینے والے اور لمزہ غیبت کرنے والے ہیں، اور بعضوں نے اس کے بالکل برعکس بھی کہا ہے۔ بہرحال یہ جملہ خدا کی طرف سے ہر غیبت کرنے والے اور اس چغل خور کے لیے عذاب کا وعدہ ہے جو دوستوں میں تفرقہ ڈالتا ہے۔ جو شخص غیبت کر کے ان کا گوشت کھاتا ہے، اگر اس نے یہ سوچا کہ وہ حلال زادہ ہے تو غلط سوچا ہے۔ غیبت سے بچو کیونکہ یہ دوزخ کے کتوں کی غذا ہے۔ کتاب مقاصد۔
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ غیبت کرنا کوڑ کی بیماری سے زیادہ تیزی کے ساتھ ایک شخص کے دین پر اثر کرتا ہے اور اسے اس کے دل سے ختم کر دیتا ہے۔ کتاب اصول کافی۔ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غیبت کرنا ہر مسلمان کے لیے حرام ہے، اور اس میں شک نہیں ہے کہ غیبت نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے، ختم کر ڈالتی ہے جس طرح آگ لکڑی۔ یہاں یہ جاننا چاہیے کہ غیبت کا حرام ہونا صرف مومن سے مخصوص ہے، یعنی اس شخص سے کہ جو صحیح عقیدے رکھتا ہو، کہ جن میں ائمہ اثنا عشری علیہم السلام کی امامت کا عقیدہ بھی شامل ہے۔ اس لحاظ سے اس عقیدے کے مخالفین کی غیبت حرام نہیں ہے۔ پھر بھی احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اسلام کے تمام فرقوں کی غیبت ترک کر دینا چاہیے، خصوصاً ان لوگوں کی کہ جو حق کے دشمن نہ ہوں اور صحیح عقیدے ترک نہ کر چکے ہوں۔ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ غیبت کا حرام ہونا صرف بالغ مومن سے ہی مخصوص نہیں، بلکہ نابالغ بچے سے غیبت کرنا بھی حرام ہے، جو غیبت سن کر متاثر اور دکھی ہوتا ہے۔ اور بعض فقہا نے فرمایا ہے کہ مومن بچوں سے غیبت کرنا بالکل حرام ہے، چاہے وہ بالغ ہوں چاہے نابالغ ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، غیبت یہ ہے کہ تو اپنے دینی بھائی کی کسی بری یا کریہ بات کا ذکر کرے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غیبت یہ ہے کہ تو اپنے دینی بھائی کا وہ عیب بیان کرے کہ جسے خدا نے چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ غیبت کے اطلاق کی 3 قسمیں ہیں: غیبت ہونا مسلم ہو، یا غیبت ہونا ظاہر ہو، یا اس کا غیبت ہونا ظاہر نہ ہو۔ پہلی قسم وہ موقع کہ جب کہ وہ قطعی غیبت ہوتی ہے، ایک ایسی بات کا ذکر کرنا کہ جو کسی شخص سے منسوب اس کا کوئی شرعی یا مشہور عام نقص ہو، اور وہ بھی سننے والے سے اس طرح چھپا ہو کہ جس کی غیبت کی جائے وہ اس کے کھل جانے پر رضامند نہ ہو، اور غیبت کرنے والا بھی اسے ذلیل کرنے اور اس میں عیب نکالنے پر تلا ہوا ہو۔ خلاصہ یہ کہ جب کوئی کسی مومن کو گھٹانے کے لیے اس کی پوشیدہ برائی بیان کرے تو وہ بلا شبہ غیبت اور گناہ کبیرہ ہے۔ دوسری قسم کہ جو بظاہر غیبت کا مصداق ہے، دوسرے کا چھپا ہوا عیب بیان کرنا ہے، لیکن اس کی مذمت کرنے، اس میں عیب نکالنے اور اسے گرانے کے لیے نہیں، بلکہ کسی اور غرض سے، مثلا تفریح کے لیے یا دلیل اور ثبوت دینے کے لیے یا ہمدردی کی خاطر دوسرے کا چھپا ہوا عیب بیان کرے تو بھی اس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں، اور روایتیں یہی ظاہر کرتی ہیں کہ یہ بھی غیبت کا مصداق ہے اور اسی ذیل میں آتا ہے۔ تیسری قسم ایسے شخص کا عیب کسی ایسے آدمی کے سامنے بیان کرنا کہ جو اسے جانتا ہو۔ بعض روایتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ غیبت کے دائرے سے خارج ہے، اگرچہ کچھ روایتوں سے یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ بھی غیبت ہے۔ ایسی صورت میں جبکہ کہنے والا دوسروں کو ملامت کرتا اور اس کی مذمت کرتا ہے، قطعی حرام ہے، چاہے اس کا غیبت میں شمار ہونا مشکوک ہو، کیونکہ اس قسم کا بیان مومن کی دل آزاری اور توہین کا سبب ہوتا ہے اور اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر مذمت اور توہین کی نیت نہیں اور مجبوراً مذمت ہو جاتی ہے، مثلا کسی شخص کی ماں بدکردار تھی، تو یہ تذکرہ کرنا بھی حرام ہے، چنانچہ سورہ حجرات میں دوسروں کے برے نام رکھنے سے صاف صاف منع کیا گیا ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 10۔ واضح روایتیں اور فقیہوں کے اقوال یہ ہیں کہ کسی کا عیب یا نقص بیان کرنے میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ نقص جسم کا ہے یا خاندان کا یا عادتوں کا، گفتگو کا یا عمل کا، دین کے متعلق ہے یا دنیا کے متعلق یا خاص اس انسان سے متعلق ہے۔ اسی طرح غیبت گالی بھی ہو سکتی ہے۔ غیبت اس صورت میں ہوتی ہے جبکہ کسی مخصوص شخص کی ہو۔ اگر کسی ایسے شخص کی غیبت ہو کہ جس کا نام و نشان نہ ہو تو پھر کوئی مذائقہ نہیں۔ مثلا کوئی کہے کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو ایسا تھا اور ایسا تھا۔ چونکہ غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہے، اس لیے اگر کسی نے ایسا کیا تو اس پر واجب ہے کہ فوراً اپنے کیے پر شرمندہ ہو، کیونکہ اس نے اپنے پروردگار کی مخالفت کی، اور دل سے شرمندہ ہونے کے بعد زبان سے استغفار بھی کرے اور نیت کرے کہ پھر ایسا گناہ نہیں کرے گا۔ چونکہ بعض روایتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ جس شخص کی غیبت کی گئی ہے اس کا غیبت کرنے والے پر حق پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے ممکن ہے تو اس سے معافی مانگ لے اور اپنے آپ سے راضی کر لے، جس طرح اس نے اس کی غیبت کی ہے اس کے مقابلے میں اسے نیکی سے یاد کرے تو بہتر ہے۔ ایسی صورت میں جبکہ جس شخص کی غیبت کی گئی ہے وہ مر چکا ہے یا اس کے پہنچ سے باہر ہے یا معافی مانگنے سے اندیشہ ہو، مثلا وہ غیبتوں کی باتوں سے بے خبر ہے اور ان کے سننے سے ناخوش ہوگا، معافی مانگنے کی غرض پوری نہیں ہو سکے گی، تو ایسے موقع پر اس کی مغفرت کی دعا کرنا چاہیے اور خدا سے عرض کرنا چاہیے کہ اے پروردگار اس شخص کو راضی اور خوش کر دے۔
غیبت کے جائز ہونے کے مواقع ہیں۔ فقیہوں نے بعض موقعوں پر غیبت کرنے کو جائز سمجھا ہے۔ پہلا، اس شخص کی غیبت کرنا کہ جس کا گناہ پوشیدہ نہیں ظاہر ہو، مثلاً کوچہ و بازار میں ہاتھ میں شراب کا پیالہ لیے کھلم کھلا پیتا پھرے۔ دوسرا، اگر اپنے آپ پر کیے ہوئے ظالم کا ظلم بیان کرے مظلوم، تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ غیبت نہیں ہوگی۔ تیسرا، مشورہ طلب کرنے والے کو نصیحت کہ جب کوئی مسلمان کسی ایسے معاملے میں کہ جو کسی مخصوص شخص کے ساتھ کرنا چاہتا ہے کسی سے مشورہ کرتا ہے اور جس سے مشورہ کیا جاتا ہے وہ اس مخصوص شخص کا کوئی ایسا عیب جانتا ہے کہ جو اگر بیان نہیں کرتا تو معاملہ مکمل ہو جاتا ہے اور وہ مسلمان پریشانی میں پڑ جاتا ہے، چنانچہ در حقیقت اس کو یہ عیب نہ بتانا نقصان میں پھنسانے اور خیانت کرنے کے مترادف ہے۔ اس صورت میں اس شخص کا عیب بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چوتھا، نہیں از منکر کی نیت سے جبکہ اس کے تمام شرطیں پوری ہوتی ہیں غیبت کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، یعنی جب کسی مسلمان کا کوئی برا فعل دیکھے اور یہ سمجھے کہ اگر وہ اس کی غیبت کرتا ہے تو وہ اس کام کو ترک کر دے گا، غیبت جائز ہے۔ پانچواں، ایسے شخص کا عیب کھولنا اور اس کی غیبت کرنا جو خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے اور خدا کے دین میں بدعت کو رواج دینے والا ہے، اس خیال سے کہ لوگ اس سے دھوکہ نہ کھائیں، اس کے جال میں نہ پھنسیں۔ چھٹا، جس گنہگار نے کوئی روایت بیان کی ہو یا کسی بات کی گواہی دی ہو اس نیت سے اس کی غیبت کرنا کہ لوگ اس کے گناہ سے واقف ہو جائیں اور اس کی بات کا اثر قبول نہ کریں۔ ساتواں، کسی کا ایسے عیب اور نقص ذکر کرنا جس سے وہ مشہور اور معروف ہو، جیسے آمش کہ جس کی بینائی کمزور ہو، آنکھیں برابر ڈبڈباتی رہتی ہوں، بہگا، لنگڑا وغیرہ، اسے پہچوانا، لیکن اس طرح کہ اس کا عیب بیان کرنا مقصود نہ ہو بلکہ اس کو پہچوانا منظور ہو اور وہ شخص بھی ان ناموں سے ناراض نہ ہو، ورنہ ان سے پرہیز کر کے کسی دوسرے کی طرف سے اسے پہچنوانا چاہیے۔ آٹھواں، کسی ایسے شخص کی تردید کرنا کہ جو کسی خاندان یا نسل سے اپنے تعلق کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہو، کیونکہ نسلوں اور خاندانوں کی حفاظت کا خیال دعوے دار کی بے عزتی کی نقصان پر مقدم ہے۔ نواں، کتاب کشف الریبہ میں بعض فقیہوں سے نقل ہے کہ جب دو آدمی کسی شخص کا گناہ دیکھیں اس کی غیر حاضری میں ایک دوسرے سے بیان کریں تو یہ جائز ہے، کیونکہ کہنے والا سننے والے سے کوئی ایسی بات نہیں کہتا کہ جو سننے والے کی نظر سے چھپی ہوئی ہو، بلکہ جو بات اس نے خود بھی دیکھی ہے وہی دہراتا ہے۔ اور 10واں کلیہ یہ ہے کہ جس موقع پر کسی مومن کی غیبت کرنے میں اس کی رسوائی کے نقصان سے زیادہ فائدہ ہو، جیسے اپنے معاملات میں گواہی دینا، تو غیبت جائز ہے۔ جس طرح غیبت کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس طرح غیبت سننا بھی تمام فقیہوں کے نزدیک اکثر حرام ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، غیبت سننے والا غیبت کرنے والے کے برابر ہے، غیبت پر کان دھرنے والا غیبت کرنے والوں سے ہے۔ اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کی غیبت کرنا کفر کے برابر ہے اور غیبت سننا اور اس سے خوش ہونا شرک کے برابر ہے۔ دوسرا گناہ کہ جس کا کبیرہ ہونا قرآن اور حدیث میں کیے ہوئے عذاب کے وعدے سے ثابت ہوتا ہے، وہ ہے چغل خوری۔ خداوند عالم سورہ رعد آیت نمبر 25 میں فرماتا ہے، اور جو لوگ اس کو جدا کرتے ہیں جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا ہے، زمین میں خرابی پھیلاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے خدا کی رحمت سے دوری اور آخرت کی برائی یعنی آخرت کا عذاب ہے۔ ظاہر ہے چغل خور جو ایک شخص سے کسی کے بارے میں کوئی بات سن کر اس کے سامنے جا کر اس کو سنا دیتا ہے اور خدا نے اس کے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے الگ کر دیتا ہے، زمین میں خرابی پھیلاتا ہے، کیونکہ بجائے اس کے کہ مومنوں کی درمیان محبت پیدا کریں، ان کی اتفاق اور اتحاد کو پکا کرے، وہ ان میں تفرقہ اور جدائی اور دشمنی ڈالتا ہے، پس اس پر خدا کی لعنت اور آخرت کا عذاب ہوگا۔ سورہ بقرہ میں فرمایا ہے کہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے، اور ایک اور آیت کے مطابق زیادہ بڑا گناہ ہے، اور ظاہر ہے کہ چغل خور اپنی چغل خوری سے فتنوں کی آگ بھڑکاتا ہے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام جادو کی قسمیں بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ بلا شبہ جادو کی سب سے بڑی قسم چغل خوری ہے، جسے دوستوں میں جدائی ڈال دی جاتی ہے، لوگوں میں صلح و صفائی کی جگہ دشمنی پیدا کر دی جاتی ہے، آپس میں ہم آہنگ ہم خیال تھے، چغل خوری کی وجہ سے خون بہائے جاتے ہیں، گھر برباد کیے جاتے ہیں، پردے کھولے جاتے ہیں، چغل خور زمین پر چلنے والے لوگوں میں بدترین لوگ ہوتے ہیں۔ جادو کا کبیرہ ہونا پہلے ہی ثابت ہو چکا ہے، اس لیے چغل خوری کہ جو اس کی سب سے بڑی قسم ہے قطعی گناہ کبیرہ ہے۔
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں تم میں سے سب سے بدترین آدمیوں سے آگاہ نہ کروں؟ لوگوں نے کہا ضرور اے پیغمبر۔ آن حضرت نے فرمایا جو چغل خوری کرتے، دوستوں میں تفرقہ ڈالتے اور پاک لوگوں کے عیب ڈھونڈتے ہیں۔ کتاب الکافی۔ شیخ انصاری نے مقاصد میں فرمایا ہے کہ چغل خوری قرآن، سنت، اجماع اور عقل کی روح سے حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ ایسی بات بیان کرنا کہ جو کسی نے کسی شخص کے بارے میں کہی ہو، چنانچہ سننے والا اس شخص کو خبر دیتا ہے اور اس کے سامنے وہ بات دہراتا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تک بات کرنے والا اس بات پر رضامندی نہ ہو کہ اس کی بات دوسرے شخص تک پہنچائی جائے، ایسا کرنا چغل خوری کے علاوہ غیبت بھی ہے اور اس کا کرنے والا سزا کا بھی مستحق ہے۔ اور جس قدر چغل خوری کا فساد زیادہ ہوگا اس کی سزا بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ چغل خوری کے کئی اسباب ہوتے ہیں۔ اول اس شخص سے برائی کرنے اور اسے نقصان پہنچانے کی نیت کہ جس کی بات دہرائی جاتی ہے۔ دوم اس شخص سے دوستی اور خیر خواہی ظاہر کرنا کہ جس سے یہ بات کہی جاتی ہے، اور سوم خوش مزاجی ظاہر کرنا اور زیادہ باتیں بنانا۔ اس کے بعد اس شخص کے کہ جس سے چغل خوری کی جاتی ہے 6 فرائض ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص تم سے یہ کہے کہ فلاں شخص نے تمہارے متعلق ایسا ایسا کہا ہے، یہ وہ تمہارا کام بگاڑنے اور حالت تباہ کرنے کی درپے ہے، تو تم اس کے مقابلے میں 6 چیزیں لازم ہیں۔ اول یہ کہ اس کی بات کا یقین ہی نہ کرو اور اس کی بات ہی نہ مانو، کیونکہ چغل خور گناہ گار ہوتا ہے، اور خدا فرماتا ہے کہ اگر کوئی گنہگار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تم اسے نہ مانو بلکہ ادھر ادھر سے اس کی جانچ پڑتال کرو۔ دوم اسے چغل خوری سے منع کرو اور نصیحت کرو کہ اس کے کام کو برا سمجھو، کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ امر بمعروف اور نہیں از منکر کرو۔ سوم خدا کے لیے اس کی گفتگو کی وجہ سے اسے دشمن سمجھو، کیونکہ خدا چغل خور کو دشمن سمجھتا ہے اور خدا کے دشمن سے دشمنی رکھنا واجب ہے۔ چہارم چغل خور کے کہنے کی وجہ سے اپنے دینی بھائی سے بدگمانی نہ کرو، کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ بہت سے شکوک سے بچو، دراصل بعض شکوک و خیالات گناہ ہوتے ہیں۔ پنجم اس بات کی تحقیق اور جستجو شروع نہ کرو، کیونکہ خدا فرماتا ہے یعنی شبہے کی وجہ سے جستجو نہ کرو بلکہ اسے ایسے جانو جیسے سنا ہی نہیں۔ ششم چغل خور کا کام اپنے لیے اچھا نہ سمجھو، یعنی اسے اختیار نہ کرو اور اس کی گفتگو دوسرے سے بیان نہ کرو کہ اس سے تم بھی کہیں جو۔ تیسرا ہے مومن کی آبرو ریزی کرنا، مذاق، گالی، طعنہ، تذلیل، توہین، پھٹکار، ہجو، آزار رسانی سے مومن کی آبرو ریزی کرنا تیسرا گناہانِ کبیرہ ہے کہ جس کے لیے خداوند عالم نے عذاب کا وعدہ کیا ہے۔ مومن کی آبرو ریزی چاہے وہ جس طرح بھی ہو، چاہے ہنسی اڑانے، گالی دینے، برا بھلا کہنے یا عیب بیان کرنے سے، ڈانٹ پھٹکار ملامت سے یا ذلیل کرنے سے، بے قدری کرنے سے، توہین کرنے سے یا حج کرنے سے اور اس کو آزار پہنچانے سے۔ مومن کی شان میں جو آیتیں اور روایتیں ملتی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کی شان اور شرافت میں خدا نے غیر معمولی اہتمام کیا ہے، اسے تمام محترم چیزوں سے زیادہ محترم اور اس کی آبرو ریزی کو بہت بڑا گناہ اور اس کے خون بہانے کے مانند شمار کیا ہے۔ اسے اپنے آپ سے وابستہ سمجھ کر فرمایا ہے کہ خدا ان لوگوں کا ولی ہے کہ جو ایمان لائے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 257، اور اپنے کو ان کا دوست اور مددگار بنایا، سورہ محمد آیت نمبر 11، اور اپنے اشرف المخلوقات یعنی حضرت خاتم الانبیاء کو ان کے ساتھ عاجزی اور نرمی سے پیش آنے کا حکم دیا، سورہ شعراء آیت نمبر 215۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کی آبرو ریزی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ پہلا تھا مذاق اڑانا، کسی شخص کی گفتگو یا عمل یا خصوصیت یا عادت اس طرح بیان کرنا کہ جس سے دوسروں کو ہنسی آئے، چاہے گفتگو سے ہو یا عمل سے، اشارے سے ہو یا کنایے سے، اس کی گناہ کبیرہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں، کیونکہ قرآن مجید اور روایتوں سے اس کے لیے عذاب کا وعدہ ہے۔ چنانچہ سورہ توبہ میں کہا گیا جو لوگ ہنسی ہنسی میں خیرات کرنے والے مومنوں کی عیب نکالتے ہیں ان کی بخششوں اور خود ان میں بھی برائیاں بتاتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا مال ہی نہیں ہے کہ جو اپنی طاقت اور حیثیت سے زیادہ خدا کی راہ میں خرچ کر سکیں، خدا ان مذاق اڑانے والوں کی ہنسی اڑاتا ہے اور ان کے لیے تکلیف دینے والا اور دردناک عذاب ہے۔ مومنوں کی ہنسی اڑانے والوں کی سزا ایک تو ان کے ساتھ خدا کا مذاق ہے اور دوسرے جہنم ہے کہ جو ان کے لیے جائے قرار ہے۔
دوسرا ہے گالی اور طعن، مومنوں کو بری باتوں سے نسبت دینا، ان کے لیے برے برے الفاظ استعمال کرنا فقیہوں کی بول چال میں زنا اور حرام زادگی کی نسبت کو قذف کرتا ہے، جس کا پہلے باب میں ذکر ہو چکا ہے۔ دوسری بری نسبتوں کو گالی کہتے ہیں، مثلا اے سود کھانے والے، شرابی، ملعون، بے ایمان، خچر، کتے، سور، گنہگار، بدکار وغیرہ، جس سے مخاطب کو ذلیل و خوار کرنا مراد ہو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مومن کو گالی دینا گویا اسے ہلاکت کے قریب پہنچا دیتا ہے، اور شاید اس سے مراد یہ ہے کہ مومن کو گالی دینا کفر کے قریب پہنچنا اور دین سے خارج ہو جانا ہے، کیونکہ کبیرہ گناہوں پر اصرار کرنے کا انجام کفر ہوتا ہے۔ حضرت باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص مومن کے منہ پر اسے تانا دے گا وہ بدترین موت پائے گا اور اس بات کا مستحق ہوگا کہ پھر نیکی کی طرف نہیں پلٹے گا۔ اسی طرح بد زبان پر بہشت بھی حرام ہے۔ مخالف سنی یا کافر کو اگر دی جانے والی گالی اگر پلٹا دی جائے اور جواب میں اسے یا کسی دوسرے مومن کو دے دی جائے تو جائز نہیں، چنانچہ دنیا کے کسی بھی قوم کے دینی مقدسات کو گالی دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس قوم کا گالی سننے والا کوئی فرد پلٹ کر دین الہی کے مقدسات کو گالی دے سکتا ہے، اس وقت گناہ گالی کی ابتدا کرنے والے کے ذمہ ہوگی۔ تیسرا ہے مومن کو ذلیل اور بے وقار کرنا۔ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو کوئی کسی مومن کو افلاس اور ناداری کی وجہ سے چھوٹا اور حقیر سمجھے گا، خدا اسے قیامت میں خلائق کے سامنے رسوا کرے گا۔ چوتھا ہے مومن کو برا بھلا کہنا، رسوا کرنا۔ حضرت امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وہ طریقہ کہ جو انسان کو کفر کے نزدیک پہنچا دیتا ہے یہ ہے کہ اپنے کسی دینی بھائی کے ساتھ ساتھ رہے، اس کی غلطیاں اور خطائیں جمع کرے اور پھر ایک دن اس کی وجہ سے اسے سخت سست کہے۔ حضرت امام صادق فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مومن کو برا بھلا کہے گا خدا اسے دنیا اور آخرت میں ملامت کرے گا۔ پانچواں ہے مومن کی ہجوم شعر یا نثر میں۔ شیخ انصاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں قرآن، سنت، اجماع اور عقل کی روح سے مومن کی ہجوم کرنا حرام ہے، کیونکہ مومن کی ہجوم میں عیب جوئی، طعنہ زنی، غیبت کرنا، ملامت کرنا، بھید کھولنا شامل ہے، اور ان میں سے ہر ایک ہلاک کرنے والا گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے وہ تمام چیزیں جو ان مذکورہ باتوں میں بیان کی گئی ہیں اس میں داخل ہیں، اور اگر کسی ایسی بات کی حجت کی جائے کہ جو اس شخص میں موجود نہ ہو تو پھر یہ بہتان بھی ہے۔ چھٹا مومن کو دکھ دینا۔ خدا سورہ احزاب میں فرماتا ہے جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو ان کے کچھ کیے بغیر یعنی ایسا جرم کیے بغیر کسی سزا میں انہیں اذیت دی جائے دکھ دیتے ہیں وہ بلا شبہ گناہ اور بہت بڑے جھوٹ کے مرتکب ہوتے ہیں، یعنی جھوٹے الزام کے عذاب کے مستحق اور ظاہری سزا کے لائق۔ آیت نمبر 58۔ حضرت صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا فرماتا ہے کہ جب کوئی میرے مومن بندے کو ستاتا ہے، وہ میرے خلاف لڑائی کا اعلان کرتا ہے، وہ شخص میرے مومن بندے کا احترام کرتا ہے، وہ میرے غصے اور ناخوشی سے آسودہ اور بے خوف رہتا ہے۔ اسی طرح پڑوسی کو ستانے کی سزا بھی بہت سخت وارد ہوئی ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے مصحف میں ہے کہ جو کوئی خدا اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو نہیں ستاتا، مہمان کی عزت کرتا ہے، سچ بولتا یا چپ رہتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح شوہر اور بیوی کو ستانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بیوی اپنے شوہر کو ستاتی ہے خدا اس کی نمازیں اور نیک کام اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک وہ اپنے شوہر کی حق ادا نہیں کر دیتی، اسے اپنے آپ سے راضی نہیں کر لیتی، چاہے وہ برابر دن میں روزہ رکھے، غلام آزاد کرتی رہے، بہت سا مال خیرات کرتی رہے، وہ سب سے پہلے جہنم داخل ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو شوہر اپنی بیوی کو ستاتا ہے اس کے ساتھ بھی وہی ہوگا کہ جو بیوی کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مفلس کو ستانا۔ خدا سورہ بقرہ میں فرماتا ہے کہ تم جو خیرات دیتے ہو اسے لینے والے پر احسان جتا کر اور اسے دکھ پہنچا کر باطل نہ کرو، اور یہ بھی فرماتا ہے کہ غریب سے اچھی اچھی باتیں اور بخشش اس خیرات دینے سے بہتر ہے کہ جس کا اسے دکھ پہنچے۔ یہ دونوں آیتیں ہیں، پہلی والی تھی 262 اور دوسری ہے 263۔ مثلا اس سے منہ پھیر لو یا اسے خیرات
چوتھا گناہ کبیرہ ہے جس کے لیے جہنم کا وعدہ کیا گیا ہے، مکر اور عذر، مکر و فریب یعنی وعدہ خلافی اور دھوکہ دینا ہے۔ چنانچہ روایات میں ان تینوں کی سزا آتش دوزخ بتائی گئی ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں بلا شبہ دھوکے بازی، عیاشی اور خیانت کی سزا آتش جہنم ہے۔ مکر، غدر اور خدعہ کے معنی۔ غدر کا معنی کہ جس معنی بے وفائی اور وعدہ خلافی کے ہیں، پہلے باب میں گناہ نمبر 21 کے تحت تفصیل سے ذکر ہو چکا ہے، اور مکر اور خدعہ دونوں کے معنی دوسرے کے ساتھ اس طرح برائی کرنے کے ہیں کہ وہ سمجھ نہ پائے، مثلا ظاہر میں اس کے ساتھ بھلائی لیکن باطن میں بدی ہو، یا ظاہر میں تو یہ جتایا جائے کہ اس سے کوئی سروکار ہی نہیں اور در پردہ آزار رسانی کی گھات میں رہے۔ غرض مکر اور غدہ دوغلا پن یعنی منافقت اور دورنگی یعنی ظاہر میں اچھا باطن میں برا، اور اس کی دو قسمیں ہیں، ایک خدا، پیغمبر اور امام کے ساتھ مکر اور غدہ، اور دوسرا قسم لوگوں کے ساتھ مکر و فریب۔ خدا سے دھوکہ۔ خدا سے دھوکے کی بدترین قسم منافقوں کا دھوکہ ہے، یعنی وہ لوگ کہ جو اپنا کفر چھپائے رکھتے ہیں اور ظاہر میں اسلام اور ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ چنانچہ خدا سورہ بقرہ آیت نمبر 9 میں فرماتا ہے وہ خدا اور اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن یہ بات نہیں سمجھتے۔ خدا کو دھوکہ دینے میں بعض بلند دینی مناصب اور مقامات کا دعویٰ کرنا شامل ہے جبکہ وہ حقیقت میں ان سے محروم ہوں۔ مثلا وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا معبود خدائے واحد ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، اور کہتا ہے ایاک نعبد، یا کہتا ہے اللہ اکبر۔ چنانچہ اگر اس سے کہیں کہ خدا کی خاطر فلاں گناہ چھوڑ دے تو وہ آمادہ نہیں ہوتا۔ خدا کے بندوں سے دھوکہ۔ ان آخرت سے بے خبر لوگوں میں جو طرح طرح کے دھوکے بازی، بہانے بازی، فریب کاری عام ہے، وہ اس قسم سے متعلق ہے، اور سب کی سب حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور جتنا اس کا فساد زیادہ ہوتا ہے اس کی حرمت اور سزا بھی اتنی شدید۔ خدا سورہ فاطر آیت نمبر 42 میں فرماتا ہے دھوکہ خود اپنے ہی کرنے والے کی طرف پلٹتا ہے، یعنی ہر دھوکے باز کا دھوکہ اس کی طرف واپس آتا ہے۔ منافقت اور تضاد بھی دھوکہ ہی شمار ہوتا ہے، ملاوٹ بھی لوگوں کے ساتھ دھوکہ شمار ہوگا، اور اسی طرح مہنگا بیچنا بھی دھوکہ ہے۔ اگلا گناہ ہے ذخیرہ اندوزی۔ لوگوں کی غذا مثلا گیہوں، جو، چاول، روغن اکٹھا کر کے اس کے مہنگے ہو جانے کے انتظار میں روکے رکھنا ذخیرہ اندوزی ہے تاکہ لوگوں کو ضرورت پڑے اور پھر مل نہ سکے جو ان کی ضرورت رفع ہو۔ یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے کہ جس کے لیے آتش جہنم کا وعدہ کیا گیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے مجھے خبر دی کہ انہوں نے جہنم میں ایک گھاٹی دیکھی کہ جس میں آگ بھڑکی تھی۔ انہوں نے مالک جہنم سے پوچھا یہ کن لوگوں کی جگہ ہے؟ اس نے کہا 3 گروہوں کی، ذخیرہ اندوزی کرنے والے، شرابی اور دلالی یعنی حرام کاری سے کمائی کرنے والے۔ چھٹا گناہ ہے حسد۔ چھٹا گناہ جس کے لیے معتبر احکام میں عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے حسد ہے، اور حسد یہ ہے کہ دوسرے کے پاس کوئی نعمت نہیں دیکھ سکتا اور چاہتا ہے کہ اس سے وہ نعمت چھن جائے۔ حسد آگ کی طرح ایمان کو کھا جاتا ہے، روایات سے پتہ چلتا ہے، اور بہت سی احادیث بھی ہیں اس حوالے سے۔ اسی طرح حسد کا ظاہر کرنا، مشہور فقیہوں نے کہا ہے کہ حسد گناہ کبیرہ ہے، اور اس کے ثابت کرنے کا طریقہ زبان، ہاتھ اور دوسرے اعضاء سے حسد کرنا ہے۔ حسد کو روکنے کا علمی اور عملی طریقہ۔ علمی طریقہ دنیا اور اس کی فنا کی برائی پر سوچنا اور غور کرنا کہ جس سے دنیا کی محبت کا منحوس پودا جو ہر گناہ کی جڑ ہے دل سے نکل جائے اور دور ہو جائے، اور عملی طریقہ اس برے خیال کو عمل میں نہ لانا ہے، کیونکہ جس خیال کی تائید نہیں کی جاتی وہ از خود ختم ہو جاتا ہے۔ البتہ رشک یہاں پر حرام نہیں ہے۔ حسد کے معنی ہے کسی کے نعمت پانے پر خوش ہونا اور کسی کے نعمت پانے پر ناخوش ہونا اور اس سے اس نعمت کے چھن جانے کی خواہش کرنا، جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے۔ اور رشک کے معنی ہے اس نعمت جیسی نعمت پانے کی تمنا کرنا جو دوسرے کو ہے، لیکن نہ اس میں دوسرے کی نعمت پانے کا برا لگتا ہے اور نہ ہی نعمت چھن جانے کی آرزو۔ خلاصہ یہ کہ رشک میں ویسی ہی نعمت پانے کی آرزو ہوتی ہے جیسی دوسرے کو ملی ہے، اور حسد میں
دوسرے کی نعمت ختم ہو جانے کی تمنا ہوتی ہے۔ ساتواں ہے مومن سے دشمنی کرنا۔ روایتوں میں مومن بھائی کی دشمنی اور اسے چھوڑ دینے سے منع کیا گیا ہے اور اس سے محبت اور اس پر مہربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انسان اپنے مومن بھائی سے ملنے میں اس کی کسی برتاؤ سے جو بھاری پن اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، ظاہر ہے کہ اسے حرام تو نہیں کہا گیا، کیونکہ اس موقع پر کوئی شخص ایسی حالت کے پیدا ہو جانے سے بری نہیں رہ سکتا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی ہمارے شیعوں سے دشمنی کرے گا وہ ہم سے دشمنی رکھے گا، کیونکہ یہ ہم سے ہیں اور ہماری ہی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ جو انہیں دوست رکھے گا وہ ہم سے ہے اور جو انہیں دشمن سمجھے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ یہاں تک کہ آپ نے کہا کہ جو کوئی ان کو رد کرتا ہے گویا اس نے خدا کو رد کیا، اور جو انہیں برا کہتا ہے اس نے گویا خدا کو برا کہا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے اصحاب سے فرماتے تھے، خدا کی راہ میں ایک دوسرے کے بھائی بنو اور ایک دوسرے سے دوستی کرو اور آپس میں رشتہ کرو اور مہربان رہو۔ آٹھواں گناہ ہے چپٹی لڑنا۔ آٹھواں گناہ کبیرہ کہ جس کے لیے معتبر بیانات میں عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ حد بھی مقرر کی گئی ہے، وہ ہے چپٹی لڑنا۔ ایک عورت نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے کہا کہ جو عورتیں آپس میں چپٹی لڑتی ہیں، اب یہ کیا ہے کہ اپنی شرمگاہ دوسروں کی شرمگاہ سے رگڑنا، اس کی حد کیا ہے؟ تو امام نے کہا کہ زنا کی حد ہے، یعنی 100 کوڑے۔ دراصل جب قیامت ہوگی تو انہیں لائیں گے جو کپڑے آگ سے بنتے گئے انہیں پہنائیں گے، آگ کے گرز ان کے سوراخوں میں گھسیڑیں گے اور انہیں جہنم میں جھونکیں گے کہ اے عورت، وہ قدیم ترین قوم جس میں چپٹی کا رواج ہوا حضرت لوط کی قوم تھی، جس کے مرد لونڈے بازی کرنے لگے تو بیویاں بے شوہروں کے رہ گئیں، آخر وہ بھی ایک دوسرے سے اسی طرح مشغول ہو گئیں جس طرح مرد آپس میں مشغول ہو گئے، اور عذاب نازل ہونے پر سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ کتاب وسائل الشیعہ، کتاب نکاح، باب نمبر 24۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم چپٹی بہت بڑا زنا ہے۔ جب عورت اس حرام کام کا 4 بار اقرار کر لے یا 4 عادل مرد اس کی گواہی دے دے تو ان دونوں عورتوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں، البتہ اگر جرم کے اقرار یا عادل گواہوں کی گواہیوں سے پہلے وہ توبہ کر لے تو حد نہیں لگے گی۔ 9واں گناہ ہے دلالی اور بھاڑو پن۔ دلالی مرد اور عورت کو زنا کے لیے اور 2 مردوں کو اغلام کے لیے بلانا دلالی کہلاتا ہے، اور اس کے حرام ہونے بلکہ گناہ کبیرہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مرد اور عورت کے زنا کا ذریعہ بنے، خدا اس پر بہشت حرام کر دے گا اور وہ دوزخ میں رہے گا، اور دوزخ برا ٹھکانہ ہے، اور وہ شخص مرتے وقت تک برابر خدا کے عتاب میں رہے گا۔ ہر دیندار کے نزدیک گناہوں کی دلالی بھی گناہ کبیرہ ہے۔ دلالی کی حد خود اس شخص کے 2 مرتبہ اقرار کرنے یا 2 عادل گواہوں کی گواہی سے دلالی ثابت ہو جاتی ہے۔ دلالی ثابت ہو جانے پر 75 کوڑے مارنا چاہیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ بعض فقیہوں نے کہا ہے کہ اگر مرد ہو تو اس سزا کے علاوہ اس کا سر مونڈ کر اسے رسوا کریں اور اسے شہر سے باہر گھمائیں، اور بعضوں نے کہا ہے کہ دوسری بار ایسا کرنے پر اسے جلا وطن کر دیں۔ اس کی تشریح حدود کی کتاب میں بیان ہے۔ بھاڑو پن۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہشت کی خوشبو 500 سال کی مسافت پر بھی پہنچ جاتی ہے، لیکن جس کے والدین نے عاق کر دیا ہو اور قرم ساق دونوں اس سے محروم ہیں۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ قرم ساق کون ہے، تو آپ نے کہا کہ وہ شخص کہ جس کی بیوی زنا کراتی ہے اور یہ بات اس کے علم میں ہو۔ قرم ساق کو بھاڑو پن بھی کہتے ہیں۔ اگلا جو گناہ ہے وہ ہے جلق، لیکن وہ انشاءاللہ کہ ہم اپنی اگلی آنے خداوند متعال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کے ذریعے سے اہم باتوں پہ روشنی ڈالی گئی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی ہدایت دے اور ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا ہم کی زندگیوں میں اپنی برکتیں نازل فرمائے، ہماری روحانیت میں اضافہ کرے اور ہمیں اپنی رضا کی راہوں پر چلنے کی ہمت دے، ہمیں معافی سے نوازے اور ہمارے دلوں میں توبہ کی حقیقت کو بٹھائے۔ اللہ ہمیں گناہ سے بچائے اور ہم سب کو اپنی ہدایت سے سرفراز کرے، آمین۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہو تو براہ کرم اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو مزید ایسی قیمتی اور علم سے بھرپور ویڈیوز مل سکیں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا سب کا
سب کی حفاظت کرے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔